السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف کامرس BCom لیکچر نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں، جن کے ٹاپکس جو ہوں گے وہ ہوں گے ساورنٹی ان اسلام یعنی کہ خود مختاری یا اقتدار اعلیٰ اسلام میں، پھر اوریجن آف آئیڈیالوجی یعنی کہ بنیادی نظریے کی بنیاد کیا ہے، ٹھیک ہے، بنیادی، پھر اسی طرح اسلامی نظریے کی کیا بنیاد ہے، تو سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی ہم پڑھیں گے۔ یہ 3 ٹاپک کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو اسلام کا ارتقاء جو ہوا بر صغیر میں وہ کیسے ہوا، اس کے 3 وجوہاتیں تھیں، ایک تھی عرب ٹریڈرز اور دوسرے تھے مسلم کانکررز، تیسرا اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے وہ کون سا ہے، مسلم مسٹیکس۔ تو ہم نے مسلم مسٹیکس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا کیونکہ آگے چل کے ہم ویسے ہی اس کو پورا ڈسکس کریں گے کلچر میں، لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ عرب ٹریڈر اور مسلم کانکررز کا سب سے اہم کردار رہا یہاں پر اسلام کو پھیلانے میں۔ اب بر صغیر میں تو پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کا میجر ایونٹس کیا ہوئے، تو میجر ایونٹس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو سوال آتا ہے بورڈ کے حساب سے جو آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی جو ڈسکشن میں آ جاتا ہے کہ اسلام کا خود مختار یا اقتدار ہونا اور اسی کے تصور میں اسلامی معاشرے کو قائم کرنا، اسلامی سوسائٹی کو قائم کرنا، تو اس کے کیریکٹرسٹکس بیان کرنے، یا پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نظریے کی بنیاد کیا ہے اور اسلامی نظریے کی بنیاد کیا ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک اسلامی نظریہ ہے، ان میں کیا فرق ہے اور ان کی بنیادیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلا تو ہمارے پاس ورڈ آتا ہے ساورنٹی، خود مختار یا اقتدار اعلیٰ۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اس کے سمپل ورڈز ہیں جو لطانی زبان سے نکلے ہوئے، لیٹن زبان سے نکلے ہوئے ہیں، جس کو بولتے ہیں سپرینیس، وچ مینس کیا ہے، سپریم یا ابو آف آل، لیکن سب سے بالا تر اور سب سے اتھارٹیٹیو پاورفل جو آپ کے پاس ہے وہ کون ہے، اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ میں کون ہوتی ہے، گورنمنٹ، جو ایکسرسائز کرتی ہے ایبسولوٹ اتھارٹی، پورا نظام چلانے پر قبض ہوتی ہے، کس کے اوپر، انڈیویجولز پر، فرد پر، ایسوسیشنز پر، آرگنائزیشنز پر اور وغیرہ وغیرہ، لیکن ریاست کی وہ تمام انسٹیٹیوشنز پر جن پر ان کا جو بھی ہے جو کام چل رہا ہے اس پر ان کے قوانین لاگو ہونے چاہیے، قوانین سب کے برابر ہیں، تو اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے، نو بڈی ابو دا لا۔ لیکن یہی بات ہوتی ہے کہ یہ کس کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ وہ کر رہی ہے نہیں کر رہی یہ پھر خدا ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو یہاں پر کوئی بھی فرد ساورنٹی پاور اتنی آرام سے انجوائے نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ آ گئی ہے تو وہ پوری اجتماعی طریقے سے دیکھتی ہے، نہ کہ انفرادی طریقے سے، اور جب اجتماعی دیکھتی ہے تو اس میں سب سے اہم جو کردار جو آج تک لوگوں نے دیکھا وہ ہے ڈکٹیٹر کا۔ ڈکٹیٹر کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اختیارات کو آہستہ آہستہ استعمال کرتا ہے سب پر لاگو کرنے کے لیے، تو اس سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہاں کے علاقوں میں لوگوں کا، کہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کی ساورنٹی بہت معنی رکھتی ہے۔ اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کا کانسیپٹ بالکل ہٹ کے، اسلام جو ایک بہت بڑا مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، گریٹ ریلیجن ہے، تو اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ اصل مقصد کیا ہے، امن قائم کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب امن قائم کرتے ہوئے اس میں جو لوگوں کو جو ڈر ہے وہ کس چیز کا ہے، ونس آف اللہ، توحید، یہ ایک ڈر ہے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بولتے ہیں نا ڈر گیا سو مر گیا، یہ بالکل الٹی فلاسفی ہے، اور یہ الٹی فلاسفی پر سبھی چل رہے ہیں۔ بھائی جو ڈرے گا وہی تو نہیں مرے گا نا، وہ کیسے نہیں مرے گا، اس کا ضمیر ہی نہیں مرے گا، وہ بولے گا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، سمجھیے گا اس بات کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہی وہ پریچنگ ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ قرآن میں بھی بولتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کیوں بولتے ہیں وہ؟ تو یہی ہے کہ ہم نے اس کا منہ اپنا چہرہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے تیار رہو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہیں، اور جب مسلمان ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے جو واقعی میں اللہ اور اس کے آخر رسول کے احکامات پر قائم کرتا ہو، اور سب سے سپریم کون ہوا پھر، اللہ ہوا۔ اور جب اللہ ہے تو اسی کے بیسک قانون جو اس نے ہمیں دیے ہیں، پرنسپلٹیز جو ہمیں دی ہیں،
اس پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو نہیں چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا. ہماری بات سمجھ. تو ہمارے لحاظ سے یا مسلمانوں کے لحاظ سے سب سے اہم ایبسولوٹ رولر کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، وہی سپریم اتھارٹی ہے. اور جب وہی سپریم اتھارٹی تو ہماری ساورنٹی، اقتدار یا خود مختار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اور وہ ایک ہے، وہ یونیورسل سسٹینر ہے، رولر ہے. ساری طاقتیں پوری کائناتی اسی کے پاس ہے. اور وہی ہمیں چلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، مار رہا ہے، سب کچھ وہی ہے. جب یہ وہی ہے تو سپریم اتھارٹی کون ہے؟ ابو آف آل کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے. عمل کس کے اوپر کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ ان پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کو یقین میں نہیں لاؤ گے. یہ بھی ایک حقیقتی بات ہے. اور یہی وہ بولتے ہیں کہ اسی طرح اسلام پوری انسانیت کے لیے اترا ہے. جب انسانیت کے اترا تو یعنی کہ اس کے قوانین تو پھر تو کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتے. جو پوری کائنات کو پوری ہر چیز کو چلا رہا ہے اس کے تو ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر یہ ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کو کہ وہ اپنے سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل اور کلچرل ویلیوز جتنی بھی اپنی زندگی کی ہیں وہ اکارڈنگ دا بیس کس کے اوپر ہوں؟ اللہ کے اوپر. تو مزید کامیاب ہو جائے گا. جو اس نے بتایا ہوگا وہ تو پھر کامیابی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہی وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل لگتی ہیں. اور اسی میں پھر کانسیپٹ آتا ہے کس کا؟ رولر کا. جو اسلام میں ہے، جو رول کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے اصل میں؟ کیونکہ اللہ ایک ہے، کریٹر وہ ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ ہمیشہ ایجنٹ بھیجے گا. کبھی کوئی کریٹر خود نہیں آتا بیچنے کے لیے پہنچانے کے لیے. وہ ہمیشہ اپنے سب آرڈیننٹس کو ہی پہنچانے کا بولتا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں نبی اور خلیفہ کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. اب خلیفہ ظاہر سی بات ہے پورا عمل کس پہ کر رہا ہے؟ ہولی قرآن اینڈ سننا. اور وہ پورا سول آبجیکٹو بن جاتا ہے پورے مسلم امہ کا. کیوں؟ کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات وہ سارے احکامات ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. اب وہی ساری باتیں عمل کرنے پر لوگ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. مسلمانوں اور مومنوں کا سب سے اہم جو رولر ہے، جو خود مختار ہے، وہ صرف اللہ ہے. اور اس کے ایجنٹ یعنی خلیفہ اسی کی بڑھائی کرتے ہوئے، ہر چیز کو صحیح معنوں میں سچائی میں رکھتے ہوئے ساری باتوں کو واضح کرتے ہیں. کس کو؟ لوگوں کو. کیونکہ اللہ صرف ایک ہے. وہ 10 12 4000 30 کروڑ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر ایک بھی سے بھی زیادہ 2 ہوئے تو کہیں نہ کہیں تصادم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. تو وہ صرف ایک ہی ہوگا جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور وہی ڈیسیجن میکر ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر سب سے اہمیت کے عامل بنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو آپ کے پاس سب سے اہم چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اینٹونیو لوئس ٹریسی جو تھے وہ فرینچ فلاسفر تھے اور انہوں نے یہ ورڈ نکالا ہے آئیڈیالوجی کا، نظریے کا. اب یہ ورڈ کب نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے 18ویں صدی میں. اب 18ویں صدی میں آپ کو پتہ ہے فرینچ ریولوشن ہوا تھا، اس کو پتہ ہے فرانسیسی انقلاب بولتے ہیں. ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. تو اس دوران یہ ہوا اور اس وقت یہ 2 ورڈز کا اخذ تھا، آئیڈیوز اینڈ لوگوز، خیالات اور علامات. اب ان کے معنی کیا تھے؟ آئیڈیاز سوچ اور لوگوز مینس اسٹڈی. لیکن صرف آئیڈیوز مینس آئیڈیاز نہیں ہے، اس کا مطلب کانسیپٹ بھی اور ویژن بھی ہے. اب یہی پورا فارمولہ اگر فرض کریں پاکستان پہ رکھتے ہیں تو آئیڈیا کس کا تھا؟ سر سید احمد خان کا 2 نیشن تھیوری. پھر ویژن کس کا بنا؟ خیال کس کا بنا؟ علامہ اقبال کا. اور اسی خواب اور اسی خیال کو پورا کرنے میں جو پورا تصور انہوں نے پورا کیا وہ کس نے کیا؟ کانسیپٹ پورا کس نے دیا؟ محمد علی جناح نے. اب یہ پاکستان کا پورا اہم جز بن چکا ہے. اور اسی کے حساب سے پھر ہم نے ایک چیز کو ملایا جو سب مل کر ایک کام کر رہے ہیں تو وہ سب کا کیا بن گیا؟ نظریہ بن گیا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں تھیں. پھر اب اگر دیکھا جائے تو آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے کہ a set of collection of belief, values, custom, aims and tradition. یہ ایک مجموعہ ہے کس کا؟ عقائد کا، اقتدار کا، رسم و رواج کا، مقاصد کا، ٹھیک ہے، رسمات کا. اب یہ سب کا مجموعہ ہے جو ہر ایک ممبر اس سوسائٹی کا اس کو اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ ظاہر بھی کرتا ہے ان اراکین کو اور معاشرے میں اس کو عمل میں بھی لے کر آتا ہے. اب یہ 2 چیزیں تو بڑی اگزامپل میں آتی ہے. ایک ہوتا ہے لا، ایک ریلیجن. کیونکہ لا جو ہے وہ مین میڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے نوٹ کراؤ
یہی لاس پورے کے پورے اگر دیکھا جائے اسلام کے حساب سے تو یورپ میں کس کے چل رہے ہیں؟ عمر لاس. اب عمر لاس کے حساب سے اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ عمر کے لاس کتنے معنی رکھتے ہیں. اسی طرح حضرت علی کا پورا سوسائٹل کانسیپٹ پورا آج یورپین کنٹریز اپنا رہی ہے. اسی طرح مذہب کا بھی سب سے اہم کردار ہوتا ہے. اس لیے ریلیجن بھی سب سے اہم معنی رکھتا ہے نظریے میں. میں صرف اسلام کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل اسلام ہی کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ یہ ٹارگٹ ہے نہیں، یہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ آئیڈیالوجی جو ہے، نظریہ جو ہے، وہ ایک دن میں کبھی بنتا نہیں. یہ وقتاً فوقتاً گروتھ اور ایولیوشن تبدیل بھی ہوتی ہے اور ارتقا بھی ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایک پیس آف لا نہیں ہے جو آپ ایک جھٹکے میں قوانین بنا کے کسی پر بھی منسلک کر سکتے ہیں. آپ کو اس کی ڈیپ روٹس پہ جانا پڑتا ہے، گہرائی میں جانا پڑتا ہے. کی ہسٹری، ٹریڈیشن، کسٹم، سائیکی، ان کی مینٹیلٹی. اصل چیز ہے مینٹیلٹی. آپ نے مینٹلی چینج نہیں کی تو پھر تو ختم ہے، پھر تو نظریہ ہے ہی نہیں. وہی بات سمجھ. اگر اسی کو مد نظر رکھتے اگر پاکستان پہ رکھوں تو پاک کا مطلب کیا؟ پیور اور کلین، صاف ستھرا. کس سے؟ کوئی بھی ایک مذہب کا بندہ اپنے آپ کو کس سے پاک رکھنے کی کوشش کرے گا؟ آبویسلی گناہوں سے، سن سے. اور جب سن سے وہ اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے تو وہ زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک سر زمین، لینڈ آف پیور. اور یہی پورے ترانے میں بھی پاکستان کے شروعات میں یعنی کہ شروع میں بولا جا رہا ہے پاک سر زمین. وہ یہی وجہ ہے کہ گناہوں سے پاک تھی. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ پاکستان کا قصور نہیں ہے، پاکستانیوں کا قصور ہے. جو آج کے حالات ایسے ہیں، ہمیشہ ہم بول دیتے ہیں پاکستان کا قصور ہے. پاکستان کا قصور ہی نہیں، وہ تو زمین ہے. اب وہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس کو صاف رکھیں، ان سب چیزوں کو آگے بڑھانے میں جو گندگی ہے ہر لحاظ سے گناہوں کی وہ ختم کریں. لیکن کیا یہ ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، سوچیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی. اب اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جو قرآن و سنت میں اپنی زندگی میں جس کو ڈھال لے وہ ساری چیزوں کو، تو وہ کس کا نظریہ بن جاتا ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، اسلامی نظریہ بن جاتا ہے. اور اسلامی نظریہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو صرف 3 چیزوں پہ چلنا ہے. وہ کون سی ہے؟ ایک ہے ہولی قرآن، دوسرا ہے سننا، اور تیسرا ہے ٹریڈیشنل کلچر ویلیوز. اگر آپ صحیح چیزوں پہ پازیٹیو میں چلیں گے تو آپ کو پیراڈائز ہے، جنت ہے. غلط چیزوں پہ چلیں گے، رزلٹ آپ کا غلط آتا ہے تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے. یہ آپ کے رزلٹ پر ہے. اب بھی آپ کا ایگزام ہو رہا ہے، دنیا میں ایگزام ہو رہے ہیں، آپ کتنی تیاری کر رہے ہو اس کے لیے. پھر آپ کا جو رزلٹ ہوگا وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ قبر میں نہیں، ایگزام شروع ہوگا قبر میں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو رزلٹ ہوگا، نتیجہ ہوگا، وہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. اور یہی اسلام کا سب سے بہترین نظریہ ہے. اور پہلی کا ہے کہ جو ڈرا وہ ڈرا. ہیلو، نہیں بھائی، رانگ نمبر. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی. اب سورسز میں کتنے آتے ہیں؟ 3. اور اس 3 میں پہلا کون سا ہے؟ ہولی قرآن. دوسرا کون سا ہے؟ سننا. اور تیسرا ہے ٹریڈیشنل کلچرل ویلیوز. اگر نوٹ کرا ہو تو اس میں سب سے اہم کون سا آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹاپک ہوگا؟ وہ ہے قرآن. کیونکہ قرآن اللہ کا ڈیوائن لاز ہیں، اور ڈیوائن لاز پہ اگر جو نہ چلے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. کیونکہ اصل چیز جو ہے قرآن جو ہے وہ کس پر اتارا گیا ہے؟ وہ رسول اللہ پہ اتارا گیا ہے. اگر رسول اللہ کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کو اپنا لارڈ جو یونیک ہے، ماسٹر آف آل ہے، عبادت بھی ورشپ بھی اسی ایک ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی شیپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایک ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی کریٹر اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہیں کرتا، اتنا ظاہر کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اس کی اتنی رونق ہے کہ یہ انڈینیبل فیکٹ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ کوئی ایسی بات کریں جو ناممکن سی ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسے؟ کہ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ کی زندگی کا پورا تناسب، ان کے ڈیڈز، ان کے ورڈز صرف اور صرف کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ قرآن سے. اور وہی قرآن کے ساری سمری سننا میں ملتی ہے، ایکسپلینیشن ملتی ہے.
کیونکہ کبھی بھی کریٹر اپنے ایجنٹ کو خالی ہاتھ یا بکلٹ کے بغیر نہیں بیچتا جو اس نے چیز بنائی ہوتی ہے. اب جیسے دنیا بنائی ہے تو اس کے اصول بھی اسی نے بنائے ہوئے، اور اس کے اصولوں پر جو چلے گا وہ کامیاب ہے. اب وہ کامیابی کا راز میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ جب اپنے نظریے کو دیکھتے ہیں تو وہ جتنی بھی ہماری امن والی زندگی ہے وہ کمفرٹیبل اور پیس میں نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان چیزوں کو نہ فالو کریں جو اسلام کہہ رہا ہے. بھلے ہی آپ کسی بھی کمیونل یا گروپ کے ممبر ہوں، آپ کے فیسٹیولز، گیدرنگ، سیریمونیز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا بیس آف اسلام. کیونکہ اگر اس کے اپوزٹ اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ ساری چیزیں جو غلط ہو سکتی ہیں وہ جنم لینا شروع کر دیں گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے مذاہبوں میں بہت زیادہ یہ ہے، لیکن میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا، آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں ان باتوں کو. اسی لیے اسلام کو مسلمان اتنی زیادہ پرسپیکٹیو اور سب کچھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ڈھالنا اور سیکھنے کے عمل میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی رسم و رواج یا ثقافت ایک دن میں نہیں ہوتی ہے، نسلوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. اور اس کا سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، سائنس نے آج ڈسکور کیا ہے، اسلام نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ پانی پینے کے بھی آداب ہیں، اور آج وہی یورپینز ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں سائنس کے اوپر رکھتے ہوئے کہ یہ پانی پینے کے آداب صحیح ہیں، کہ وہی بیٹھ کے پینا، 3 سانسوں میں پینا. اب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہوں گی کہ یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ ثقافت نہیں ہے، یہ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. آج کا لیکچر نمبر 3 ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز شیئر کرنی ہو، جو آپ کو چیز سمجھ میں آ گئی ہو تو اسے بھی شیئر کریں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان بچوں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جس کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.